بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے اور یہ نہ جان سکے کہ زیادہ پڑھی ہے یا کم، تو بیٹھ کر 2 سجدے کر لے۔ پھر اگر اس کے پاس شیطان آئے اور اس سے کہے، یعنی دل میں وسوسہ ڈالے کہ تو نے حدث کر دیا ہے، تو اس سے کہے گا تو جھوٹا ہے، مگر یہ کہ وہ اپنی ناک سے بو سونگھ لے یا اپنے کان سے آواز سن لے۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو 2 رکعت پڑھائی، پھر کھڑے ہو گئے اور قعدہ یعنی تشہد نہیں کیا، تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر جب آپ نے اپنی نماز پوری کر لی اور ہم سلام پھیرنے کے انتظار میں رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنی بعض نمازیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا، ماہ رمضان کے بعد کس مہینے میں روزہ رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے اس سے کہا، میں نے اس سلسلے میں سوائے ایک شخص کے کسی کو پوچھتے نہیں سنا۔ میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے سنا اور میں آپ کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، اللہ کے رسول، ماہ رمضان کے بعد آپ مجھے کس مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر ماہ رمضان کے بعد تمہیں روزہ رکھنا ہی ہو تو محرم کا روزہ رکھو، وہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ نے کچھ لوگوں پر رحمت کی اور اس میں دوسرے لوگوں پر بھی رحمت کرے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی چاندی سونے کا مالک ایسا نہیں کہ اس کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، مگر وہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اس کی چاندی سونے کے تختے بنائے جائیں گے اور وہ جہنم کی آگ میں گرم کیے جائیں گے، پھر اس کا ماتھا اور کروٹیں اس سے داغی جائیں گی اور اس کی پیٹھ، اور جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر گرم کیے جائیں گے 50,000 برس کے دن، پھر اس کو یہی عذاب ہوگا یہاں تک کہ فیصلہ ہو اور بندوں کا، اور اس کی کچھ راہ نکلے جنت یا دوزخ کی طرف۔ ان سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، پھر اونٹوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اونٹ والا اپنے اونٹوں کا حق نہیں دیتا، اور اس کے حق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دودھ دوہے جس دن ان کو پانی پلائے۔ یعنی عرب کا معمول تھا کہ تیسرے یا چوتھے دن اونٹوں کو پانی پلانے لے جاتے، وہاں مسکین جمع رہتے اور اونٹوں کے مالک ان کو دودھ دھو کر پلاتے۔ حالانکہ یہ واجب نہیں ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کا ایک حق اس کو بھی قرار دیا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ اونٹا لٹایا جائے گا ایک برابر زمین پر، اور وہ اونٹ نہایت فربہ ہو کر آئیں گے کہ ان میں سے کوئی بچہ بھی باقی نہ رہے گا، اور اس کو اپنے کھروں سے روندیں گے اور منہ سے کاٹیں گے۔ پھر جب ان میں سے پہلا جانور روندتا چلا جائے گا، پچھلا آ جائے گا، یوں یہ عذاب ہوتا رہے گا سارا دن کہ 50,000 برس کا ہوگا، یہاں تک کہ فیصلہ ہو جائے بندوں کا، پھر اس کی کچھ راہ نکلے جنت یا دوزخ کی طرف۔ پھر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اور گائے بکری کا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی گائے بکری والا ایسا نہیں جو اس کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ اوندھا لٹایا جائے گا ایک پٹ پر صاف زمین پر، اور ان گائے بکریوں میں سب آئیں گی، کوئی باقی نہ رہے گی، اور ایسی ہوں گی کہ ان میں سینگ مڑی ہوئی نہ ہوں گی، نہ بے سینگ کی، نہ سینگ ٹوٹی، اور آ کر اس کو ماریں گی اپنے سینگوں سے اور روندیں گی اپنے کھروں سے۔ جب اگلی اس پر سے گزر جائے گی، پچھلی پھر آئے گی،
یہی عذاب ہوگا اس پر 50,000 برس کے دن، پھر یہاں تک کہ فیصلہ ہو جائے بندوں کا، پھر اس کی راہ کی جائے جنت یا دوزخ کی طرف۔ پھر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اور گھوڑے؟ آپ نے فرمایا گھوڑے 3 طرح پر ہیں، ایک اپنے مالک پر بار ہے یعنی وبال ہے، دوسرا اپنے مالک کا عیب ڈھانپنے والا ہے، تیسرا اپنے مالک کے ثواب کا سامان ہے۔ اب اس وبال والے گھوڑے کا حال سنو، جو باندھا ہے اس لیے کہ لوگوں کو دکھلائے اور لوگوں میں بڑھ مارے اور مسلمانوں سے عداوت کرے، سو یہ اپنے مالک کے حق میں وبال ہے۔ اور وہ جو عیب ڈھانپنے والا ہے وہ گھوڑا ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں باندھا ہے یعنی جہاد کے لیے، اور اس کی سواری میں اللہ کا حق نہیں بھولتا اور نہ اس کے گھاس چارہ میں کمی کرتا ہے، تو وہ اس کا عیب ڈھانپنے والا ہے۔ اور جو ثواب کا سامان ہے اس کا کیا کہنا، وہ گھوڑا ہے کہ باندھا اللہ کی راہ میں اہل اسلام کی مدد اور حمایت کے لیے کسی چراگاہ یا باغ میں، پھر اس نے جو کھایا اس پر چراگاہ یا باغ سے اس کی گنتی کے موافق نیکیاں اس کے مالک کے لیے لکھی گئیں، اور اس کی لید اور پیشاب تک نیکیوں میں لکھا گیا، اور جب وہ اپنی لمبی رسی توڑ کر 1-2 ٹیلے پر چڑھ جاتا ہے تو اس کے قدموں اور اس کی لید کی گنتی کے موافق نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب اس کا مالک کسی ندی پر لے جاتا ہے اور وہ گھوڑا اس میں سے پانی پی لیتا ہے، اگرچہ مالک کا پلانے کا ارادہ بھی نہ تھا، تب بھی اس کے لیے ان قطروں کے موافق نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو اس نے پیے ہیں۔ یہ ثواب تو بے ارادہ پانی پی لینے میں ہے، پھر جب پانی پلانے کے ارادے سے لے جائے تو کیا کچھ ثواب نہ پائے گا۔ پھر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اور گدھے کا حال فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھوں کے بارے میں فرمایا، میرے اوپر کوئی حکم نہیں اترا بجز اس آیت کے جو بے مثل اور جمع کرنے والی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جس نے ذرہ کے برابر نیکی کی وہ اسے دیکھے گا یعنی قیامت کے دن، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی وہ بھی اسے دیکھے گا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔